روزے کے مستحبات، چنانچہ مستحبات روزہ کے سلسلے میں کافی تفصیلی بحث جو ہے الموسوعۃ الفقہیہ کے اندر کی گئی ہے۔ اس کا مختصر جو ہے یہ اس طریقے سے ہے کہ سورج ڈوبتے ہی نماز سے پہلے نمبر 1 کہ سورج ڈوبتے ہی نماز سے پہلے روزہ کھولنے میں جلدی کرنا چاہیے، یہ نمبر 1 ہوا۔ نمبر 2، کھجور یا چھوارے سے افطار کرنا، اس کے بعد پانی کا درجہ ہے، اگر کسی کے پاس کھجور نہیں ہے تو پانی سے افطار کرنا چاہیے، اور اگر کھجور ہے تو بہتر ہے کہ پہلے کھجور کھائے اس کے بعد دیگر چیز پانی وغیرہ استعمال کریں۔ نمبر 3، جس چیز سے روزہ افطار کیا جائے وہ طاق عدد ہو، طاق 3 یا 5 ہو یا 1 ہو، 7 ہو، اس طریقے سے یہ عدد ہونا چاہیے۔ نمبر 4، افطار کرتے ہوئے دعائے معصورہ کا پڑھنا، مثلا اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یہ دعا کو پڑھنا چاہیے۔ نمبر 5، کچھ نہ کچھ سحری کے وقت کھانا پینا، خواہ تھوڑا سا ہی ہو یا 1 گھونٹ پانی ہو، یہ سحری کے اندر اللہ کے رسول نے برکت کی دعا اپنی امت کے لیے کیا ہے۔ نمبر 6، اتنی تاخیر نہ کرنا کہ صبح ہونے کا اندیشہ ہونے لگے، یعنی سحری کے اندر اتنی تاخیر نہیں کرنا چاہیے کہ پھر سحری کے اندر روزے کے اندر ہی جو ہے ہم کو شک و شبہ ہونے لگے۔ نمبر 7، زبان کو بیہودہ گوئی سے باز رکھنا، گالم گلوچ، فحش گوئی، اس سے پاک رکھنا، اور ہر طرح کے حرام افعال مثلا غیبت، چغل خوری سے بچتے رہنا چاہیے، یہ برے افعال ہے۔ نمبر 8، رشتہ داروں، محتاجوں اور مسکینوں کو صدقات خیرات سے نوازتے رہنا چاہیے، اللہ نے جس کو صاحب ثروت بنایا ہے یہ اپنے اعزاء اقربا رشتہ داروں کا خاص خیال رکھے۔ نمبر 9، حصول علم میں مشغول رہنا، حصول علم سے مراد یہ ہے کہ تلاوت قرآن پاک، درود پاک، ذکر الہی میں رات دن لگے رہنا، یا اسی طریقے سے دینی مسائل میں لگے رہنا، یا ایسا کام جو دین سے متعلق ہو، ان چیزوں کے اندر، یا دینی علوم ہو اس کے اندر لگے ہوئے رہنا۔ ہاں، اگر کوئی طالب علم دنیاوی علوم کو بھی حاصل کرتا ہے تو اس کے لیے بھی بہتر ہے کہ اپنی دنیاوی کامیابی کے لیے جو ہے اس کے اندر لگا رہے، اور اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو اس دنیاوی علوم کے ذریعے آخرت کے علوم سے بھی روشناس فرمائے، اور اس علوم دنیاوی علوم کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ہے میری دین کے معاملات میں مدد فرمائے۔ لوگ آج دنیاوی علوم کو سیکھ کر کے بھی دین کی بہت خدمت کر رہے ہیں، تو اس طریقے سے یہ نیت بھی ہونی چاہیے۔ نمبر 10، اعتکاف کرنا چاہیے۔ چنانچہ یہ تمام تر تفصیل جو ہے الموسوعۃ الفقہیہ کے اندر سنن الصوم و مستحباتہ کثیرۃ اہمھا السحور و تاخیر السحور و تعجیل الفطر، اس طریقے کی عبارت جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ الموسوعۃ الفقہیہ کے 28ویں جلد صفحہ نمبر 28 اور 29، 30 وغیرہ کے اندر جو ہے نقل کی گئی ہے، وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ کتاب المسائل کی 2 جلد صفحہ 172 پر بھی اس کو نقل کیا ہے، وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔